نام قرآن ہے اور اس کے رائٹر کا نام نہیں ہے اس میں. 2 آیتیں اکثر لوگ لکھ دیتے ہیں وہ نام تاکہ سمجھا دیا جائے. میں نے کہا نا قرآن حکیم قرآن مجید اس کا ایک نام تنزیل بھی ہے. چنانچہ اس میں اگر رائٹر کے نام کی جگہ لکھیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ تنزیل من رب العالمین. یہ کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں، یہ چند چیزیں ایسی تھیں جو میں نے برکیف ایک سمندر سے نکال کر کے سمیٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ 1 2 3 4 کر کے، جس سے ہم سمجھیں کہ نہیں یہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس دور میں اگر امت مسلمہ سے یہ پوچھا جائے یا میں کسی دانشور سے ایک سوال کروں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ایک سوال ہے، یا یوں کہا جائے کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اس وقت مسلمانوں کے سامنے، تو میرا اندازہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جوابات دیں گے. لیکن اگر یہ سوال میں اپنی ذات سے کروں گا تو میرا جواب بڑا سمپل ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ان کے عقیدے، ان کے ایمان اور ان کے دین کی حفاظت کا ہے. جتنے حملے اس وقت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، میں سمجھتا ہوں شاید اس سے پہلے اتنے حملے کبھی نہیں ہوئے. چنانچہ بیماری جس درجے کی ہو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا علاج بھی اسی درجے میں ہونا چاہیے. اس لیے پچھلے درس میں نے جو باتیں عرض کی تھیں وہ یہ کہ ہم کیسے سمجھیں کہ واقعتاً یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جو انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے اس کو بھی میں نے لیا ہے، آج تھوڑا سا محنت کی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. گزشتہ درس میں چند باتیں اس حوالے سے میں نے عرض کی تھی، آج چند باتیں اور عرض کرنی ہیں. اس میں پہلی بات جہاں سے ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، اب چونکہ سبق کا انداز ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلنا ہے انشاءاللہ العزیز. بہت سے لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اب یہ ذرا سا تھوڑا سا تفصیل ہے اس میں، وہ سمجھنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے عجب نظام فرمایا کہ جتنی حفاظت قرآن مجید کی ہے، یعنی اللہ نے اپنے کلام کی ہے، تقریباً، یہ تقریباً لفظ ضروری ہے تاکہ ڈگری کا فرق باقی رہے، تقریباً اتنی ہی حفاظت اللہ نے اپنے رسول کے کلام کی بھی کی ہے. حدیث آپ جب پڑھتے ہیں اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آتا ہے. پہلے آپ دیکھتے ہیں جب پوری حدیث پڑھی جاتی ہے ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان جو لفظ آتا ہے اس کو ہمارے یہاں سند بولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، انہی کا نام لے لیتا ہوں. یہ جب کوئی حدیث بتاتے ہیں یہ حدیث ہے تو ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ حدیث میں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی. یہ جو سلسلہ بتانا پڑتا ہے اسی کو عربی میں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں کہتے ہیں، اور اسی کو سند کہتے ہیں ہمارے یہاں. ایسے امام بخاری کی کوئی حدیث ہم قبول نہیں کرتے جب تک وہ سلسلہ نہ بتلا دیں. اب اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ نے محفوظ فرمایا. ایک کام اللہ نے لیا اپنے نیک بندوں سے، وہ کام سمجھ لیجیے کیا ہے. ہم کیسے پتہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث من گھڑت ہے؟ پتہ کیسے کرتے ہیں؟
امام بخاری علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے اس کو جو سند حاصل ہے اس کے پیچھے کچھ لاجک بھی ہیں۔ قرآن کریم کیسے لکھا گیا وہ انشاءاللہ بھی آگے آئے گا، لیکن پہلے حدیث کی بات سمجھ لیں۔ مجھے بات سمجھانی ہے قرآن کی کہ قرآن کیسے اللہ کا کلام، لیکن اس کے لیے یہ بیک گراؤنڈ بھی ضروری ہے سامنے۔ ایک علم اللہ نے اپنے صرف اسلام میں حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایجاد کروایا اپنے نیک بندوں سے، اس کا نام ہے علم اسماء الرجال۔ اسماء کہتے ہیں نام کو، اور رجال کے معنی شخصیات، پرسنالٹیز، یا یوں کہیے محدثین۔ یہ جتنے آپ نام دیکھتے ہیں امام بخاری کی کتاب میں، امام مسلم کی کتاب میں، امام ترمذی کی کتاب میں، جو حدیث میں نام آتے ہیں بیچ میں ان ان کو راوی کہتے ہیں۔ امام بخاری نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا، فلاں صحابی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ یہ جو بیچ میں کئی عن کر کے نام آئے ان کو راوی کہتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ اسماء الرجال میں جمع کی جاتی ہے، اسی کے ذریعے سے ٹیلی کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کمزور ہے، مضبوط ہے، متواتر ہے، اسی کے ذریعے سے۔ اس میں پوری تاریخ ہوتی ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا، کس کس استاد سے پڑھا، ان کے شاگرد کون کون ہیں، ان نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ اسی سے ہم پکڑ لیتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے بیچ میں، اللہ نے اس کو ایسے ہی محفوظ نہیں کیا ہے قیامت تک کے لیے، اس کا ایک سسٹم بھی اللہ نے ڈیولپ کیا ہے۔ اب اس کو ایک آج کے دور کی مثال سے سمجھیے۔ جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے مجھ سے یہ بات کہی، یا میں نے مولانا تھانوی سے یہ بات سنی، تو اب آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ آدمی صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپ چیک کریں گے تو میری بائیوگرافی دیکھیں گے، مولانا تھانوی کی بائیوگرافی دیکھیں گے، تو پتہ چلے گا کہ مولانا تھانوی کے انتقال کے 20 سال بعد تو یہ بندہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے آپ پکڑ لیں گے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں جب تھا ہی نہیں یہ شخص، اور مولانا کے انتقال کے لمسم 20 سال بعد یہ شخص دنیا میں آیا۔ اچھا، دوسری شکل یہ ہے کہ میں کہوں کہ مولانا مکی نے مجھ سے یہ بات کہی، اب آپ پھر مجھے چیک کریں گے کہ کیا اس شخص نے کبھی مکہ مکرمہ کا سفر کیا ہے، تو پتہ چلا کہ مولانا مکی کا دور اس کا دور تو ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ کبھی اس نے نہ مکے کا سفر کیا ہے، نہ مولانا مکی نے کبھی لکھنؤ کا سفر کیا ہے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں، اس لیے شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کام اللہ نے اپنے نیک بندوں سے لیا، اور اس کے لیے ایک فن باضابطہ ایجاد کیا جس کا نام رکھا ہے اسماء الرجال، جس میں جتنے بھی راوی ہیں یہ ضخیم کتابیں ہیں، موٹی موٹی کتابیں۔ آپ کسی راوی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہیں وہاں جائیے، مل جائے گی، ان کے ابا کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، بیٹے کے نام، پوتے کا نام، استاذ کا نام، شاگردوں کا نام، کن کن جگہ پڑھا، کیا کیا کتابیں لکھی، ساری چیزیں مل جائے گی۔ تو یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے حدیث کی اس انداز سے حفاظت فرمائی۔ اب یہاں پر آ جائیے، اگر حدیث کی حفاظت سمجھ میں آ گئی ہو تو اب ایک بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جب ایک شخص یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے رسول کا کلام ہے، اور اللہ کے رسول کا کلام بھی موجود ہے، تو اس کو پکڑنا بہت آسان ہے۔ جیسے بچپن میں ہم نے جب پڑھتے وقت غلطیاں کی ہیں تو ہم کیسے پکڑے گئے؟ ہم نے کاپی میں کام لکھنا شروع کیا، ہمارا کام مکمل نہیں تھا، استاد نے کہا کل اگر کام مکمل نہیں ہوا تو تمہیں درجے سے بھگا دیں گے۔ یہ شرارتیں ہم لوگوں نے کی ہیں درجوں میں، کلاس میں، اپنے طالب علمی کے دوران۔ تو میں نے دیکھا کہ مجھے 4 کاپیاں پوری کرنی ہیں، میں پورا تو نہیں کر پاؤں گا، تو اپنے دوستوں سے کہا یار 1 کاپی تم کر دو، 1 کاپی تم کر دو، 1 کاپی میں کر لیتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہو آپ لوگوں میں بھی کسی نے شرارت کی ہو، اور جب میں نے اگلے روز کاپی جمع کری تو استاد نے فوراً پکڑ لیا کہ یہ کام تم نے دوسرے سے کرایا ہے۔ کیسے پکڑا استاد نے؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آدھی کاپی کا انداز الگ ہے، رائٹنگ الگ ہے، اور آدھی کاپی کی رائٹنگ الگ ہے۔ یہ رائٹنگ کا جو ڈفرنس ہے، جب اس کے سامنے میری اپنی اوریجنل رائٹنگ بھی موجود ہے اور میں نے جس لڑکے سے مدد لی ہے اس کی بھی رائٹنگ موجود ہے، استاد نے دیکھتے پکڑ لیا کہ تم نے چوری کی ہے، یہاں پر تمہاری رائٹنگ یہ ہے، اس کی رائٹنگ یہ ہے، تمہارا لکھنے کا انداز یہ ہے، اس کے لکھنے کا انداز یہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا کلام بھی موجود ہے،
اللہ کے رسول کا کلام بھی موجود ہے۔ اگر بائی دا وے اللہ کے رسول کا کلام موجود نہ ہوتا پھر تو ہم قرآن پر یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ ہو سکتا ہو یہ اللہ کے رسول کا کلام ہو، لیکن ہم جیسے ہی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ اللہ کا کلام نہیں اللہ کے رسول کا ہے، تو ان کو ہم دکھلاتے نہیں۔ اللہ کے رسول کا کلام یہ موجود ہے اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، اللہ کا شکر ہے، خدا کا فضل ہے کہ اس کے لیے ایک موٹا جواب تو یہ ہو گیا۔ آگے آ جائیے، دوسرا جواب۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے۔ ہم انشاءاللہ جب ترتیب میں وہاں پر پہنچیں گے تو سورہ کہف کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مکے کے لوگوں نے عیسائیوں کے پاس جا کر کے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی ترکیب بتائیں جن سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ محمد واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، جھوٹے پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے کچھ سوالات بتائے کہ یہ سوالات جا کر کے کرو۔ اب وہ عیسائیوں کے ذریعے سے سوالات لے کر کے کفار مکہ حضور کے پاس آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں کل اس کا جواب دے دوں گا۔ اگر خود ہی جواب دینا تو فوراً دے دیتے، اگر انتظار نہیں تھا کہیں سے کسی وحی کا کہ اوپر سے کوئی جواب آئے گا خود ہی جواب دے دیتے۔ مزید دوسرا دن گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا گزر گیا، تقریباً 15 دن گزر گئے۔ کیوں بھائی جب خود ہی دے رہے ہیں تو فوراً دے دو۔ اس کا مطلب یہ چیز بتلا رہی ہے کہ خود کچھ نہیں کر پاتے تھے، اللہ تعالیٰ جب بھیجتے تھے تبھی وہ نظام آپ آگے منتقل کر پاتے تھے۔ دو جواب۔ تیسرا جواب، اتنے مسائل پیدا ہوئے، میں صرف وہ چیزیں لایا ہوں کہ جس میں ہم ٹو دی پوائنٹ چل رہے ہیں کہ نہیں قرآن صرف اللہ کا کلام ہے، وہ چیزیں جو عام فہم ہیں۔ تیسرا جواب، آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ کافرون ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو وہاں چیز پڑھیں گے۔ سورہ کافرون میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ کفار مکہ آئے حضور کے پاس اور کہنے لگے دیکھو بھائی آپ کی ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، ساری باتیں صحیح ہیں، ایک کام کرو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جہاں آپ نے ہمارے خداؤں کے حوالے سے کچھ کہا ہے ان پوائنٹس کو ہٹا دو، یا کہیے کہ وہ آیتیں ہٹا دو۔ اگر وہ آیتیں ہٹ جائیں گی تو ہم آپ سے محبت کریں گے، آپ سے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے اتنی جنگیں ہوئیں، حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا، کتنے کتنے حالات آئے، اگر حضور کے اپنے بس میں تھا حضور کہتے ٹھیک ہے لاؤ ہٹا دیتا ہوں، صحابہ کو بلاتے مشورہ کرتے بھی کیا کیا جائے، یہ چیزیں رکھی جائے ہٹائی جائے، تو صحابہ مشورہ دیتے کہ جھگڑے سے بہتر ہٹا دیا جائے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا، میں وہ آیت بھی لکھ کر کے لایا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے کچھ بدل سکوں۔ اگر حضور کا کلام ہوتا حضور فوراً چینج کر دیتے کہ نہیں میرے بس میں نہیں میں اس کو تبدیل کر سکوں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسا کیا تو میں اللہ کے یہاں سخت گنہگار ہو جاؤں گا۔ یہ میں نے چند چیزیں لے لی تھیں جو گزشتہ درس میں رہ گئی تھیں کہ پہلے یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب آگے آ جائیے جس سے ہم سمجھیں گے یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک مسئلہ ہے اس کے نام کا، ہم وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کہ اس کے نام کے معنی کیا ہیں، لیکن ابھی یہاں پر سمجھ لیں چھوٹی سی چیز، قرآن لفظ اس کے معنی کیا ہیں۔ بہت سے معنی ہمارے ہاں مدرسوں میں بتلائے جاتے ہیں، لیکن ہم وہ معنی بتلائیں گے جو عام فہم ہو۔ قرآن کے معنی ہیں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ سمپل ایک چیز ذہن میں رہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اس وقت اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے میرا نام مولانا بھی پڑ گیا، لیکن یہ میرا مولانا نام کب پڑا؟ میرے ابا نے تو نہیں رکھا جب میں پیدا ہوا تھا، انہوں نے تو میرا نام محمد کوثر رکھا تھا۔ یہ مولانا نام میرا تب پڑا جب میں نے باضابطہ ڈگری حاصل کی، میں مولانا بن گیا، تب میرا نام مولانا پڑا۔ اگر بچپن میں ہی میرا نام مولانا رکھ دیتے تو لوگ مذاق اڑاتے، یہ کیا مذاق ہے؟ ایک شخص کو بچپن سے پیدا اس کو گورنر لوگ کہیں، لوگ مذاق اڑائیں گے، بھائی گورنر بنے گا تب گورنر کہنا، ابھی تو بچہ ہے۔ تو قرآن کا جو نام ہے جس کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، پڑھا جانے والا کلام، اور اس کے ساتھ شروع میں معاملہ کیا ہے کہ پڑھنا تو چھوڑو لوگ اس کو سن نہیں رہے ہیں۔
حضور سنا رہے ہیں، لوگ سن نہیں رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، اس کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، سننا نہیں اس کو۔ اور ہم نے نام کیا رکھا اس کا کہ پڑھی جانے والی کتاب، اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ ابھی تو نازل بھی پوری نہیں ہوئی ہے، اس کا جب نام آ گیا ہے تو نازل بھی پوری نہیں ہوئی ہے، بھی ہو سکتا ہو چند صورتیں نازل ہوئی ہوں، لیکن نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نام وہ رکھ رہا ہے جس کو معلوم ہے کہ اس کو کل کہاں تک پہنچنا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، بچپن میں پیدا ہوا، اس کا نام ہم نے حامد رکھ دیا، خالد رکھ دیا، زید رکھ دیا۔ بعد میں جب بڑا ہوا تو بہت بہادر نکلا وہ، تو مجھ سے لوگوں نے کہا یار اس کا نام تم شیر علی خان رکھتے، بہادر خان رکھتے اس کا نام۔ تو میں نے کہا مجھے کیا پتا کہ یہ بعد میں جا کر اتنا بہادر بنے گا، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ کل کو جب بڑا ہوگا بہت جریب ہوگا، بہت بہادر ہوگا، تو اس کا نام بہادر ہی رکھ دیتے ہم۔ میں نے تو بچپن میں عام بچہ سمجھ کر کے جو نام سوٹ کیا وہ نام میں نے اس کو دے دیا۔ تو قرآن کا نام خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ نام انسان کا منتخب کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے، جس نے اس قرآن کو نازل کیا اور جس کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کہاں تک پہنچے گا۔ اب یہاں پر بیچ میں بہرکیف ایک حوالہ اور دے دوں، چونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ سے تعلیم یافتہ ہیں، اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں ایک بات اور کہی ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بڑے اختلافات ملتے۔ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اختلافات کیا ہیں؟ 1500 سال پہلے کے حالات، آج کے حالات، تب کی دنیا، آج کی دنیا، تب کی ترقی، آج کی ترقی۔ لیکن قرآن نے جو باتیں کہیں وہ آج تک ویسے ہی چلی آ رہی ہیں، دنیا بدلتی گئی لیکن قرآن کا کوئی کہا ہوا جملہ نہیں بدلا۔ اب اس میں ایک شخص، میں بڑا پریشان تھا چونکہ مجھے ایک جگہ لیکچر دینا تھا تو میں نے تیاری کی تھی۔ اب اس کے بارے میں مجھے تصدیق تو نہیں ہوئی کہ وہ اسلام میں داخل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میں نام بتا رہا ہوں اس کا، اور میں نے پھر گوگل پہ سرچ کیا اس کو، ڈاکٹر کیتھ ایل مور۔ آپ اس کو ذرا دیکھیے گا، ڈاکٹر کیتھ ایل مور، ایمبریولوجی پر اس کی پوری تھیسز ہے، پورے لیکچرز ہیں اس کے۔ اور جب اس نے قرآن مجید کو دیکھا کہ قرآن مجید 1500 سال پہلے، یعنی یہ مشکل سے جو یہ فن وجود میں آیا ادھر 50-60 سالوں میں آیا ہے، اور 1500 سال پہلے قرآن نے وہ چیزیں بتلائیں اسٹیج بائی اسٹیج۔ اس کو دیکھ کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ شخص اسلام میں داخل ہو گیا۔ خیر مجھے اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، مجھے صرف یہاں بتلانا یہ ہے کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو میڈیکل سائنس پڑھی نہیں تھی، تو ایمبریولوجی وہ کہاں سے بتا رہے تھے؟ قرآن مجید کے سلسلے میں جو بڑا اعتراض ہے کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ اس میں چند چیزیں سمجھ لیجئے پہلے، قصے تو ہیں اس میں، یقیناً ہیں قصے، لیکن قصوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ اس میں نہیں ہے۔ آپ نے بچپن میں قصے پڑھے ہیں، کہانیاں پڑھی ہیں، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پورا قصہ ایک ہی جگہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اگر صرف ایک قصے کو، یوسف علیہ السلام کے قصے کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی قصہ ایک جگہ نہیں ہے۔ کچھ باتیں اس صورت میں ہیں، کچھ باتیں اس صورت میں ہیں، کچھ باتیں اس صورت میں ہیں، پورا قصہ ایک جگہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو قصے ذکر کیے گئے ہیں، چونکہ قرآن نے اپنے آپ کو نصیحتی کتاب بھی کہا ہے، اس میں آپ ذرا سا تصور کر لیجئے، کسی بھی قصے کو لے لیجئے، اصحاب کہف کو ہی لے لیجئے، تو قرآن مجید نے قصے کے انداز میں جو ہونا چاہیے کہ نمبر 1 اصحاب کہف کے نام کیا ہیں، یہ نہیں ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کیا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا دور کیا ہے، کس دور کی بات ہے، کس دور کا قصہ ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ کس علاقے کی بات ہے، مصر کا علاقہ ہے، سوڈان کا علاقہ ہے، حجاز کا علاقہ ہے، افریقہ، کوئی تذکرہ نہیں۔ بس اصحاب کہف تھے اور ان کا ایک واقعہ پیش آیا۔ تو اگر قرآن قصے اور کہانی کی کتاب ہوتی تو قرآن کو یہاں سے چلنا چاہیے، چند نوجوان تھے، اس تاریخ کی بات ہے، اس علاقے کی بات ہے، ان کے نام یہ ہیں، یہ کوئی ذکر قرآن میں اللہ نے نہیں کیا ہے۔
بعض پیغمبروں کے ساتھ چونکہ تاریخ جڑی تھی قصے میں، تو مصر کا تذکرہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے کیونکہ فرعون مصر میں تھا، لیکن بقیہ کسی بھی قصے میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہاں پر یہ چیز ہو کہ کس علاقے میں پیدا ہوئے، کتنے لوگ تھے۔ تو ایک تو اللہ کرے یہ چیز سمجھ میں آ جائے، جو بیچارے کنفیوز ہیں کہ قرآن میں قصے کہانیوں کا تذکرہ ہے۔ اب قصے کہانی کے صرف اس حصے کو لیا گیا ہے جس حصے کا تعلق نصیحت سے ہے، عبرت سے ہے۔ یہ دیکھو اسی لیے کہا گیا جب اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تو اس میں بعد میں ایک بات کیا کہی گئی، تم ان کی تعداد کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، کچھ کہیں گے 5 تھے، کچھ کہیں گے ارے بھائی 3 ہوں 5 ہوں 7 ہوں، اس میں زیادہ مت انوالو ہو۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے۔ یہ دیکھو آپ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو بغیر کھلائے پلائے 300 سال تک کچھ لوگوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ ایسا کر سکتے ہیں، جو 3 کو کر سکتا ہے وہ 5 کو بھی کر سکتا ہے، وہ 7 کو بھی کر سکتا ہے، وہ 7,000 کو بھی کر سکتا ہے۔ تو 3 5 7 کے چکر میں نہ پڑو، تم اس میں رہو کہ اللہ کی قدرت پر نظر رہے، کہ اللہ کی طاقت پر نظر رہے۔ تو اللہ کرے 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں کہ ہمارے یہاں اگر صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ چھوڑ دیا جائے تو باقی کوئی قصہ مکمل ایک جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات، قصوں کے وہ حصے لیے گئے ہیں جس کا تعلق نصیحت سے ہے، عبرت سے ہے۔ باقی جن چیزوں کا تعلق قصے سے ہے، جن چیزوں کا تعلق تاریخ سے ہے، وہ حصے قرآن نے محفوظ نہیں کیے۔ تیسری بات آ جائیے، اللہ کرے کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن نے قصے جو سنائے تو کیوں سنائے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ جیسے قرآن نے معجزے کے طور پر قصے سنائے۔ عیسائیوں کے سلسلے میں قرآن کا چیلنج تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ قرآن نے ان کا مسئلہ حل کیا۔ عیسائیوں کا سارا مذہب حضرت مریم علیہ السلام کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ پھر مریم ہیں تو عیسیٰ بھی ہیں، لیکن شروعات ہوتی ہے حضرت مریم علیہ السلام سے، جن کو انگریزی میں یا اپنی زبان میں میری بولتے ہیں، وہ سینٹ میری۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ مریم کے ابو کا نام کیا ہے، چنانچہ اللہ کرے اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید پر جو الزام ہے کہ قرآن قصے کہانی کی کتاب ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے اللہ کرے وہ چیز نکل جائے۔ اب یہاں پر میں دوسری چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اس وقت جو جیسا میں نے شروع میں کہا، سب سے بنیادی مسئلہ امت کے سامنے دین کی، اسلام کی حفاظت کا ہے، جو چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور اگر قرآن کو ہم بچا لے گئے، اپنی نئی نسل کو یہ سمجھا لے گئے کہ نہیں یہ واقعتاً اللہ ہی کا کلام ہے، تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے گا کہ پھر ہماری نسل ایمان پر بچی رہے گی، اور کہیں قرآن میں کچھ ڈاؤٹ آ گیا تو سارا مسئلہ بیکار ہو جائے گا۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہمارے ہاں مدرسوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، یہ آپ حضرات بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے بہت سے چیپٹرز ایسے ہیں جو خالص اکیڈمک ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس کا نام علوم القرآن ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ قرآن میں 4 پوائنٹ مین ہیں، 4، صرف قصے نہیں ہیں۔ جیسے آپ سے پوچھیں قرآن کا ٹاپک کیا ہے، قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، تو 4 سبجیکٹ مین بتائے گئے ہیں، باقی اور بھی ہیں لیکن 4 مین بتائے گئے ہیں۔ اس میں ایک سبجیکٹ ہے قصے، کہ قرآن میں قصے بھی ہیں۔ دوسرا سبجیکٹ ہے قرآن میں صرف قصے نہیں ہیں، قرآن میں عقائد بھی ہیں۔ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے۔ ایک بڑا حصہ تو صرف ایمان عقائد پر ہے۔ قرآن کا ایک حصہ ہے عقائد جس کو بولتے ہیں، دوسرا حصہ ہے قرآن کا جس کو ہم بولتے ہیں احکامات۔ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، نماز کے احکام، جہاد کے احکام، تجارت کے احکام، معاملات، معاشرت، سماجی زندگی، زکوٰۃ، روزہ، یہ قصے کہانی کہاں ہیں؟ یہ احکامات ہیں۔ اور اللہ کا عجب نظام ہے کہ قرآن مجید میں معاملات کا پہلو بہت لمبا ہے، یعنی قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ معاملات کے لیے ہے،
سب سے لمبی آیت ہے۔ اور جہاں معاملات کی باتیں آتی ہیں جیسے سورہ نور ہے، اس میں عورتوں کے حوالے سے اللہ نے پورے ذکر کیے ہیں۔ سورہ نساء ہے، وراثت کیسے تقسیم کریں گے آپ، اس کا کیا تعلق اس سے کہانی سے۔ سورہ حجرات ہے، جب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تب دیکھیں گے سورہ حجرات میں کیا چیزیں ہیں کہ آپ کیسے زندگی گزاریں، کسی سے بدگمان نہ ہوں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو برا لقب نہ دیں، دو بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو سمندر میں کشتی کیسے چلتی ہے، ہوا میں پرندے کیسے اڑتے ہیں، زمین کا نظام کیا ہے، یہ مثالیں اللہ نے قرآن مجید میں دی ہیں۔ اور چوتھا حصہ ہوتا ہے قصوں کا۔ تو صرف قصہ کہہ دینا، اس میں عقائد کو غائب کر دینا، اس میں احکامات کو غائب کر دینا، اس میں امثال مثالوں کو غائب کر دینا، تو قرآن کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ چند حصے جس کے قرآن کے جس کو ہم قصے اور واقعات کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس کا تعلق یوں سمجھیے، قصوں کو اگر میں اپنے ایک اندازے سے کہہ رہا ہوں، قصوں کو اگر لے لیا جائے گا تو قرآن کا 20 سے 25% حصہ مشکل سے قصوں پر مشتمل ہوگا۔ 75% حصہ وہ ہے جس کا قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق احکامات سے ہے، عقائد سے ہے، امثال سے ہے، اور ہم نے چند چھوٹے سے حصے کو لے کر کے پورے قرآن پر وہ الزام لگا دیا۔ تو یہ اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، پھر ہم چیزیں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ عقائد کو کیسے قرآن نے ثابت کیا ہے۔ دو باتیں تو یہاں تک ہو گئیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں قرآن کے نام پر، جہاں سے میں نے بات لی تھی وہ بات صرف سمجھانی تھی کہ یہ قرآن کا نام ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کچھ باتیں پچھلے درس کے حوالے سے لیں گے، کچھ باتیں آج کے حوالے سے آگے لیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن، اس کے نام کو ہم نے آج تک نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری۔ اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارا بچہ جب اس سے کہو قرآن لیا ہو تو صرف قرآن نہیں کہتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے۔ وہ تو آخر یہ مجید کیا چیز ہے، یہ کریم کیا چیز ہے، پاک تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اچھا، یہ الفاظ کس نے شامل کیے قرآن کے ساتھ؟ قرآن صرف تھا نہیں، یہ الفاظ اللہ نے شامل کیے۔ وہ کچھ میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہاں ہے۔ قرآن مجید کہاں پر ہے؟ 26ویں پارے میں سورہ قاف شروع ہوگی، وہاں پر ہے قاف والقرآن المجید، قرآن مجید۔ قرآن حکیم کہاں پر ہے؟ آپ کو یاد ہے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم۔ یہ حکیم کیا چیز ہے، مجید کیا ہے، حکیم کیا ہے، دو چیزیں ہو گئیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ آ جائیے پوائنٹ پر کہ قرآن مجید جب آپ کھولیں گے، یہ میرے سامنے رکھا ہے، یہ کیوں اللہ کی یعنی انسان کی کتاب نہیں ہے؟ آپ کبھی دیکھیے گا اس میں رائٹر کا نام کہیں ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی چیپٹر ہو، کسی بھی ملک سے قرآن چھپا ہو، ایک عام عادت ہے رائٹر کا نام ہونا چاہیے، تو رائٹر کا نام نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ دنیا کی پہلے اگر محمد نے لکھا تھا تو لکھنا چاہیے تھا، ریٹن بائی فلاں، آتھر نیم ہونا چاہیے، مصنف کا نام ہونا چاہیے۔ نام قرآن ہے اور اس کے رائٹر کا نام نہیں ہے اس میں۔ ایک پوائنٹ جس سے سمجھ میں آئے گا۔ اب لکھنے والوں نے دو چیزیں زیادہ تک لکھی ہیں۔ جب اوپر کا ٹائٹل آپ کھولتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں اندر بھی لکھا ہے۔ دو آیتیں اکثر لوگ لکھ دیتے ہیں، وہ نام تاکہ سمجھا دیا جائے۔ میں نے کہا نا قرآن حکیم، قرآن مجید، اس کا ایک نام تنزیل بھی ہے،
چنانچہ اس میں اگر رائٹر کے نام کی جگہ لکھیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ تنزیل من رب العالمین. یہ کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے. تنزیل من رب العالمین کا مطلب ہو گیا اللہ کا نازل کردہ. یا یہاں پر جو اوپر لکھی ہوئی آیت ہے اس کے تعارف میں القرآن کریم، اوپر لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چھوٹا سا. تو اب آپ آ جائیے جس سے ایک بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. باقی میں قرآن کریم، قرآن حکیم آگے لوں گا، لیکن یہ ایک بات سمجھیں، یہ دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے جس کتاب پر کسی رائٹر کا نام نہیں ہے. دنیا کی واحد کتاب، کسی رائٹر کا نام نہیں. نام والی بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن کسی رائٹر کا نام اس پر نہیں ہے. اسی لیے ایک چیز اور سمجھ لیجئے اس کو آپ ذرا سا. علامہ اقبال نے اس کو اسی لیے کہا ہے یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست. عام کتابوں کا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایک چیپٹر لیں گے آپ، ایک جگہ کمپلیٹ کریں گے، دوسرا سبجیکٹ لیں گے وہاں کمپلیٹ کریں گے، تیسرا سبجیکٹ لیں گے وہاں کمپلیٹ کریں گے. اس پر جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے اس میں اعتراض یہ بھی ہے اور یہی اس کا جواب بھی ہے کہ قرآن میں وہ چیپٹر وائز نظام نہیں ہے. نماز کا تذکرہ یہاں بھی، وہاں بھی، وہاں بھی، وہاں بھی. تو اس کا یہی جواب ہے کہ انسان نے لکھی ہوتی تو انسانوں کی طرح اس کو چیپٹر وائز بنایا ہوتا. لکھنے والا انسان نہیں ہے تو انداز بھی الگ ہے اس کا، بالکل الگ انداز ہے. یہ اسی سے پتہ چلا یہ کلام اللہ نے بھیجا ہے. اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے اس کتاب کی، اس کلام کی، کہ یہ اس کا نرالا انداز. دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے جس پر رائٹر کا نام نہیں ہے. دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے جو چیپٹر وائز نہیں چلتی ہے. ایک صورت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ سمجھ لیجئے. قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچان جائیں، بس یہ قرآن کا مقصد ہے. چنانچہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اس مقصد کو پیش رکھتے ہیں کہ انسان اپنے اللہ تک پہنچ جائے. البتہ بعد میں اللہ رب العزت نے ایک کام یہ کیا، جو آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہاں پر ہماری تسلی کے لیے اللہ نے ایک کام یہ بھی کر دیا ہے کہ وہاں پر ایک سبجیکٹ لیا، ایک جگہ مکمل کر دیا ہے. لیکن جب اس کی آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں، سورہ کوثر لے لیجئے، چھوٹی صورت ہے. ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ تب وہاں دیکھیں گے. میں نے سب سے چھوٹی صورت لے لی ہے. اس کو جب آپ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، ایک چھوٹی سی صورت کو سمجھنے کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک پورا بیک گراؤنڈ پہلے سمجھنا پڑتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم کئی صفحات آپ کے سامنے رکھنے پڑتے ہیں. پھر اس میں کئی چیزوں کو آرڈر دیا گیا ہے. اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہے اس چھوٹی صورت میں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اب کوثر کیا چیز ہے وہاں پڑھیں گے، لیکن کوثر سے مراد ہے خیر کثیر، قرآن، حوض کوثر، ساری چیزیں اس میں. پھر اس کے بعد کام ختم ہو گیا، بات مکمل ہو گئی؟ نہیں. آگے اس پر ایک آرڈر دیا گیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ. جب آپ کو کوئی چیز اچھی ملے تو قرآن صرف قصے کہانی کے لیے نہیں ہے. فوراً جو میں نے کہا احکامات، تو کرنا کیا ہے؟ اب میرے عزیزو وہ بات مکمل ہو گئی کہ اس کا کوئی رائٹر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اب کیسے لکھوایا ہم بعد میں بتاتے ہیں، لیکن پہلے قرآن کے ناموں کے مسئلے کو حل کر لیں. قرآن کریم یہ لفظ قرآن میں، قرآن مجید یہ لفظ قرآن میں، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون. یہ اصل میں قرآن کی اللہ نے خصوصیات سمجھائی ہیں. مجید اور کریم دونوں کے معنی تقریباً یکساں ہیں، لیکن تھوڑا گرامر کا اس میں فرق ہے، تو میں معنی آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے بات اچھے انداز سے آپ کی خدمت میں آ جائے. ایک مجید، ایک کریم، ایک حکیم، تین چیزیں بس سمجھ لیتے ہیں. باقی قرآن کے تو بہت سے نام جو قرآن میں ہی ہیں وہ رکھیں گے تو مضمون بہت پھیل جائے گا. ہمیں ان سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ہم صفات کے ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پہلی چیز،
اس کتاب کی جتنی صفات ہیں دنیا میں کسی کتاب کی اتنی صفات نہیں ہیں۔ پھر یہ کتاب کیا کیا دے گی آپ کو، اس کو سمجھ لیجئے۔ دنیا میں کوئی کتاب اتنی نعمتیں آپ کو دینے والی نہیں ہے۔ پہلی چیز، کریم بنائے کرم سے۔ کرم کے معنی ہے عزت و شرف۔ آپ کو عزت چاہیے؟ کس کو عزت نہیں چاہیے؟ یہ انسان کے نیچر میں اللہ نے رکھا ہے۔ بچوں کو بھی عزت چاہیے ہوتی ہے۔ جو آدمی بچوں سے محبت سے پیش آتا ہے بچے اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو عزت عزیز ہے۔ اب انسان عزت کہاں تلاش کرتا ہے؟ سمجھیے گا ذرا سا۔ دولت کے ذریعے انسان عزت تلاش کرتا ہے، عہدے کے ذریعے انسان عزت تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ دولت کے ذریعے جو عزت تلاش کی جاتی ہے، عہدے کے ذریعے جو عزت تلاش کی جاتی ہے، اس میں پیچھے ذلت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور یہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ سیلیبریٹیز کبھی کبھی سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ابھی ایک فنکشن میں دیکھا ایک صاحب کو، سیلیبریٹیز سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ تب میرے سمجھ میں آئی وہاں بات کہ جب یہ شخص منسٹر تھا تو پہلے سارا علاقہ الرٹ کر دیا جاتا تھا، ہر تھانے کی پولیس کھڑی ہو جاتی تھی۔ آج یہ شخص منسٹر نہیں ہے تو یہ تنہا کھڑا ہوا ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا ہے۔ تو جو عزت دکھ رہی ہے کہ صاحب آگے ہوٹر لگا ہوا ہے، گاڑیاں پولیس کی چل رہی ہیں، اور جب وہ عزت چھین لی جاتی تو آدمی عزت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ عزت اس کی نہیں ہوتی ہے، اس کے عہدے کی ہوتی ہے۔ جہاں عہدہ ختم تھا اس کو میں آپ کو قرآن سے خالی یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا کمال کیا ہے، کمال کو سمجھانا ہے بس آپ کو۔ قرآن عزت کیسے دیتا ہے، اور بعد میں دوسری مثالیں دوں گا میں آپ کے سامنے، وہ بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ میں قرآن کریم یعنی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس سے تعلق جوڑے گا، یہ کتاب اپنے تعلق کی بنیاد پر انشاءاللہ اس کو عزت تک پہنچائے گی، سرفراز کرے گی، بلندیوں تک پہنچائے گی۔ یہ قرآن کریم کا مطلب ہے۔ اب یہ چیز بتائی ذرا سا ہی رک کر کے، دنیا کی کوئی دوسری کتاب ہو آپ اس کے ماہر ہو جائیں گے، لیکن بہت ایکسپرٹ ہو جائیں گے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کو عزت ملے گی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن قرآن سے اگر آپ نے تعلق جوڑ لیا تو انشاءاللہ آپ دنیا میں باعزت ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے گھر کا، کبھی آپ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر دیکھیں قرآن کیسے باعزت کرتا ہے۔ ایک گھر کا چپراسی، فیکٹری کا گیٹ کیپر، نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کا وہ باس، جہاں تک وہ فیکٹری کا گیٹ کیپر اپنے باس تک کبھی پہنچ بھی نہیں پاتا ہے، لیکن اگر پتہ چلا نماز کا وقت ہو گیا ہے، باس پیچھے ہے، وضو کر کے بعد میں آ رہا ہے، اور اگر یہاں چند نوجوانوں نے جماعت شروع کر دی اور اس میں اتفاق سے وہ سب مزدور لوگ تھے، اور اس میں وہ فیکٹری کا چپراسی بھی تھا، اس نے آگے اس کو 2-4 صورتیں یاد تھیں، کھڑا ہو گیا، اس نے امامت شروع کر دی، بعد میں پیچھے لوگ شامل ہوتے گئے، بعد میں ان کے باس بھی آئے، باس بھی پیچھے شامل ہو گئے۔ دنیا میں کسی کتاب میں یہ طاقت ہے کہ آپ کے باس کو آپ کے پیچھے کھڑا کر دے؟ ہے کسی کتاب میں طاقت؟ یہاں باس نہیں، میں نے گورنر اور سعودی عرب وغیرہ میں تو لوگ بتاتے ہیں کہ وقت کے حاکم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آ کر کے ان کا مالک پیچھے کھڑا ہے، نوکر آگے امامت کر رہا ہے۔ آپ بہت قابل ہیں تو باس آپ کو آپ کی قابلیت کے اعتبار سے جگہ دے دے گا، آپ کی تنخواہ بڑھا دے گا۔ چپراسی کی تنخواہ 10,000 ہوگی، آپ کی تنخواہ 10 لاکھ ہو سکتی ہے، لیکن آپ باس کے اوپر بیٹھ جائیں، باس سے بڑی کرسی میں بیٹھ جائیں، یہ آپ کی ہمت نہیں ہے۔ نیچے بیٹھیے، آپ جو سامنے بیٹھیے، ہمارے جو ہم سے چھوٹی کرسی وہاں بیٹھیے، ہم باس ہیں آپ کے، ہماری کرسی بڑی ہوگی۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ ایک نوکر کو، ایک چپراسی کو، بلکہ اس کے آگے کی بات کہتا ہوں میں، ایک بھنگی ہو، ذات کا بھنگی ہو، آج ایمان لے آئے وہ اور قرآن مجید یاد کر لے، وہ اس کا حق ہے یہاں کھڑا ہوگا مصلی پہ، اگر کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اس کتاب کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ پھر آدمی نہیں پوچھتا کہ کون ہے یہ امام، جب کھڑا ہوتا ہے تو وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا تمہاری ذات کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے، کچھ نہیں، تم قرآن اچھا پڑھ سکتے ہو، چلو کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے اب آ جائیے، امام ہمارے یہاں، اسی سے ایک بات اور جواب دے دوں گا
امام ہمارے یہاں مذہبی اعتبار سے سب سے بلند ترین مقام ہے امامت، سب سے بلند ترین مقام۔ اور جب امامت کے لیے شرطیں کیا کیا ہیں، کیا پہلے جو کس کو امام بنائیں گے آپ، اس کے لیے جو سب سے پہلی شرط علماء نے لکھی اقرأہم بالقرآن، جو شخص قرآن سب سے خوبصورت پڑھتا ہوگا، چاہے دوسرے علوم میں اس کے پاس وہ لیاقت نہ ہو لیکن قرآن سب سے اچھا پڑھے گا تو اسے امام بنایا جائے گا۔ اب یہاں بعض لوگ ایک الزام لگاتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں میں بھی چھوا چھوت ہے، یہ دوسری برادریوں میں شادیاں نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ میں جو لوگ الزام لگاتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھیا اس کو کنارے رکھو، چھوا چھوت تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ کہ تمہارا، اب میں اشاروں میں نام لے رہا ہوں کہ ہندوستان میں ہمارے ساتھ جو برادری رہتی ہے، ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو مندر ہے، اس مندر پر جو ان کا مٹھ ہے، وہاں پر کیا ان کے یہاں ہر برادری کا شخص بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک خاص برادری طے ہے، یہی آئے گی بس، آگے دوسری نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، خدا کا فضل ہے کہ قرآن سے ہم نے تعلق جوڑا تو اللہ نے ہم کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اور ایک شخص تو ایسا تھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، امامت کرتا تھا، امامت کے بعد روتا تھا کہ اللہ، لوگ تو مجھے دھتکار دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ کہتا تھا میرے باپ کوڑا بنتے تھے، میرے باپ کوڑا بنتے تھے، میں ان کے ساتھ بچپن میں جاتا تھا، کوڑا بنتا تھا تو کبھی کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا، دھکے دے دیتا تھا۔ لیکن اتفاق سے ایک مدرسے کے مولوی صاحب نے مجھے میرے باپ سے مانگ لیا اور انہوں نے مدرسے میں بٹھا دیا، مجھے بعد میں اللہ کا شکر حافظ بنا دیا۔ تو روتا تھا کہ اللہ، میں کہاں کوڑا بننے والا اور کہاں یہ آپ کا میرے ساتھ خاص کرم اور احسان۔ تو قرآن کریم، قرآن عزت دینے والی کتاب، قرآن مجید۔ اب مجید پر آ جائیے۔ اس وقت میں 2-3 چیزیں بتلا رہا ہوں، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے جس سے ہم سمجھیں گے یہ قرآن اللہ کا کلام، بس اتنا سمجھنا اور کچھ نہیں۔ تو ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ حضرات، وقت بڑا قیمتی ہے، یہ چیپٹر آج کمپلیٹ کرنا ہے، پھر آگے دوسری چیزیں لینی ہیں۔ اب آ جائیے، قرآن کریم ہو گیا، قرآن مجید۔ مجید کے معنی کیا ہیں؟ مجید کے معنی شرافت کے بھی ہیں، مجید کے معنی عزت کے بھی ہیں، مجید جود سے بنا اس کے معنی سخاوت کے بھی ہیں۔ قرآن سے اگر آپ کچھ لینا چاہیں تو قرآن جب دینے پہ آتا ہے تو سخاوت کے ساتھ دیتا ہے، عزت دیتا ہے سخاوت کے ساتھ، سکون دیتا ہے سخاوت کے ساتھ۔ قرآن کیا کیا دیتا ہے آپ کو؟ یقین دیتا ہے سخاوت کے ساتھ، دولت بھی دیتا ہے سخاوت کے ساتھ۔ قرآن کسی کے ساتھ بخل نہیں کرتا۔ اسی لیے اب آگے ایک پوائنٹ قرآن کا معاملہ ہے، قرآن نے جو باتیں کہی وہ سمجھ لیجئے گا۔ قرآن نے ایک بات کہی کہ قرآن کریم مجید، بس مختصر سا۔ اب قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ شفا دنیا کی کسی کتاب کی صفت نہیں ہے۔ شفا، بیماریوں سے شفا۔ اچھا، کس بیماری سے شفا؟ وہ بیماری جس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ کون سی بیماری؟ ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپریشن کرائیے جا کر کے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ان کا علاج دنیا میں بنا نہیں۔ حسد کا علاج بنا ہے دنیا میں، کینے کا علاج دنیا میں بنا ہے، بے سکونی کا علاج دنیا میں بنا ہے، غیبت کا علاج دنیا میں بنا ہے۔ یہ وہ بیماریاں جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں، حسد کھا جاتا ہے انسان کو۔ اللہ کا شکر ہے ان بیماریوں سے اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اس کے طریقے بتائے ہیں، طریقے بھی بتائے قرآن میں اللہ نے۔ اسی لیے قرآن عزت دیتا ہے۔ وہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیجئے ذرا سا کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے کم، میں آ رہا ہوں پوائنٹ پر، دنیا میں سب سے کم خودکشی کرنے والے مسلمان ہیں، سب سے کم۔ اور حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان مسلمان ہیں۔ جو قوم سب سے زیادہ پریشان ہو، فلسطین میں ظلم، لبنان میں ظلم، شام میں ظلم، افغانستان میں ظلم، برما میں ظلم، چائنا میں ظلم، اپنے یہاں بھی مسائل، نوکری ملنی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں فیلنگز ہے، وہاں پر آپ کو ہٹایا جا رہا ہے، گھر توڑے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان جو قوم ہے اس کو سب سے زیادہ خودکشی بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا ریشیو سب سے کم خودکشی کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو بیماری اندر آتی، ڈپریشن، جہاں پر آدمی جا کر کے خودکشی کر لیتا ہے، اس کا علاج ابھی کم بنا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب قرآن سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے تو قرآن اس کو سمجھاتا ہے۔
اچھا قرآن سمجھاتا کیسے ہے؟ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو، ایک استاذ اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، ایسے اللہ کا کلام جب پڑھو گے، اب دیکھیے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، تو آپ کو لگے گا کہ یہ علامہ تو مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو شاید میرے لیے ہی نازل ہوا ہے قرآن۔ اب جیسے کورونا میں لوگوں کا نقصان ہوا تو اللہ نے تسلی دی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اگر کوئی چیز تم سے تمہارا نقصان ہو جائے، کھو جائے، تمہیں حاصل نہ ہو تو غم نہ کرو، اس پر صبر کرو اللہ کی طرف سے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دے تو گھمنڈ بھی نہ کرو۔ تو جن بیماریوں کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ان بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اس کو قرآن نے شفا کہا ہے۔ تو میں قرآن کی بہت سی صفات نہیں لے رہا تھا، صرف وہ چیزیں جس سے خالی جلدی سے یہ پروف کر سکیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام۔ اب آ جائیے ایک پوائنٹ پر، اعتراضات لوگ کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں نے جو ایک بات کہی تھی، اچھا ہوا مجھے ایک صاحب نے فون کیا، تو میں نے کہا انشاءاللہ اگلے درس میں تیاری کر کے آؤں گا، آپ آئیے گا، پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے، اللہ جانے۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہوئی، آپ کے سوال سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بیرکیف آپ نے غور سے میری باتیں سنی، اور اس سے مجھے خوشی ہوتی، میں اتنی محنت کرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، تو اچھا لگتا ہے کہ کوئی آدمی سننا ہے، میرا ثواب بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دین کا ایک کام آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس نے کہا مولانا آپ نے جو کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو دل کا سکون والی بات، کہ حرم شریف میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور امام آگے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہم رونے لگتے ہیں، بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، کہ نہیں یہ تو کوئی قرآن کی خوبی نہیں ہوئی، یہ تو ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں، اس میں کوئی ایموشنل سین آتے ہیں، کوئی ڈرامے، وہاں ہم رونے لگتے ہیں، کوئی کہانی پڑھتے ہیں کسی کی، بعض قلمکار اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کہانی پڑھتے جائیے رونا آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سوال بڑا معقول تھا، تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی کہ بھیا یہ رونا تمہیں کب آتا ہے؟ جب تم اس کو سمجھتے ہو۔ اگر چائنیز کتاب پڑھو گے رونا آئے گا، چائنیز فلم دیکھو گے، چائنیز ڈرامہ دیکھو گے، وہ الگ بات ہے کہ جو پہلے دور کی بنتی تھیں جو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر آج کل جو بن رہی ہے، تم چائنیز فلم دیکھو، کورین فلم دیکھو، جیپنیز دیکھو، اور تم سمجھ کچھ نہیں رہے ہو تو تم بند کر دو گے 2 منٹ میں، کیا مصیبت ہے؟ تمہارا دوست کہہ رہا نہیں ہم سمجھ رہے ہیں، تو کیا کہ تم سمجھ رہے ہو تو ہم تو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ کے دماغ پر، آپ کی جسم پر، آپ کے احساس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سمجھیں گے تو روئیں گے، ہاں رونا آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سی فلمیں ایسی ہیں، اس کو ڈرامے ہیں، اس میں کچھ سین ایسے لیے جاتے ہیں کہ آدمی بے اختیار رونے لگتا ہے۔ لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ اس کے پیچھے چائنیز بھی کھڑا ہے، جیپنیز بھی کھڑا ہے، امریکن بھی کھڑا ہے، افریقن بھی کھڑا ہے، سوڈانی بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی ہیں، اور امام حرم نہیں، یہاں بھی کبھی کبھی اللہ کا شکر احسان ہے کہ کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھنے لگتا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا کیا کہا جا رہا ہے، لیکن دل بے اختیار اندر سے نرم ہونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے۔ اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کی طاقت نہیں، اللہ کی طاقت ہے۔ بس 2 منٹ میں آخری بات کہہ کر کے کہ یہ قرآن کیسے اللہ کا کلام، وہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے دنیا کی ایک تاثیر اللہ نے بنائی ہے۔ آپ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں، 2 بار دیکھیں گے، 3 بار دیکھیں گے، لیکن ایک بار آپ جائیں گے پھر تاج محل نہیں دیکھیں گے، گھر میں بیٹھیں گے، چھوڑو کہاں جائیں، جی بھر گیا آپ کا۔ میں نے یہ کچھ بات پچھلے درس میں لی تھی لیکن پوری نہیں لی تھی، اب آپ آگے آ جائیے۔ لیکن جنت کے سلسلے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جنت میں کبھی وہاں کی نعمتوں سے دل بھرے گا نہیں، سیر نہیں ہوگا۔ دنیا میں نعمتوں سے دل کا بھر جانا، جنت کی نعمتوں سے دل کا نہ بھرنا، دونوں الگ الگ کوالٹی ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ہو، کتنی اچھی چیز ہو، آپ 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن مہینے 2 مہینے بس کام ختم، اب آپ کی طبیعت کچھ نہیں کرتی۔ لیکن جنت کے سلسلے میں ہم کو پڑھایا گیا کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، اور کبھی انسان کا جی اکتائے گا نہیں، جی بھرے گا نہیں۔ اب آ جائیے ایک پوائنٹ پر، اگر یہ قرآن دنیا کی کتاب ہوتی
تو اس میں دنیا والی صفت ہوتی کہ اس کو پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے ایک روز اس سے جی بھر جاتا۔ اس سے جی کا نہ بھرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، اس لیے اس میں اوپر والی صفت یہاں پر اللہ نے ابھی رکھی ہے۔ ہزاروں مرتبے ہم قرآن پڑھ چکے سن چکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی ہمارا جی نہیں بھرا۔ طبیعت کا ٹھنڈا ہو جانا، سست پڑ جانا الگ چیز ہے، جی کا بھر جانا الگ چیز ہے۔ کیا بات ہے کہ 2 گھنٹے صبح قرآن پڑھتے ہیں، طبیعت سست ہو جاتی، اگلے روز پھر قرآن اٹھاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تو بے چین رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس کا تعلق اوپر سے ہے، یہاں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں سے تعلق ہوتا تو یہاں والی اس میں فطرت ہوتی۔ اس کا تعلق اللہ نے آسمانوں سے رکھا ہے، اس لیے اس میں فطرت بھی آسمانوں والی اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ چند چیزیں ایسی تھیں جو میں نے برکیف ایک سمندر سے نکال کر کے سمیٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ 1 2 3 4 کر کے، جس سے ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، یہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کے لیے ہزاروں ہمارے مدرسوں میں تو یہ کتاب کچھ نہیں ہے، نہ جانے اس پر کتنی بحثیں ہوتی ہیں۔ ابھی جو اعتراض، تو میں نے ایک ہی خالی اعتراض لے لیا، سینکڑوں اعتراضات آتے ہیں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، جس میں کہ اگر یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو کیا کیا ہوتا، اور چونکہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب اس لیے کیا کیا خوبیاں اس میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 درس اس سبجیکٹ کو لے کر کے کافی ہیں۔ اب انشاءاللہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اگلے درس سے ہم جو چیزیں لیں گے انشاءاللہ کہ اس کا نزول کیسے شروع ہوا، یہ تو ہو گیا، اب سلسلہ شروع ہوگا اس کا نزول کیسے شروع ہوا، قرآن کے معنی کیا کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم لیں گے کہ اس کی اللہ نے حفاظت کیسے کی ہے، کس کس اسٹیج سے اللہ نے اس قرآن کو گزارا ہے، کیسے یہاں تک پہنچا مسئلہ۔